الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال تعالى ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آپ کے اس علاقے اور اس مسجد میں پہلی دفعہ آنے کا موقع نصیب ہوا. اس سے پہلے دولتالہ میں آئے اور دولتالہ کے بعد اب یہ مستالہ ہے اور مستالے کے بعد آگے میانہ ہے. تو یہ ہم وزن نام ہیں. آپ کے اس خوبصورت پروگرام میں عظمت قرآن کے عنوان سے کچھ کہنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے. دعا گو ہوں میرا اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، میری عادت نہیں ہے طویل لمبی تقریروں کی، لیکن آپ لوگوں کی توجہ کا انتہائی طلبگار رہوں گا. آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے بندے کی تھکاوٹ اتار دیتا ہے. دل بھی تازہ، دماغ بھی تازہ، روح بھی تازہ. اور روح کیوں تازہ نہ ہو کہ قرآن ہے ہی روح.
ابھی مجھے مفتی صاحب کچھ لمحے پہلے کہنے لگے یہاں ایک پروگرام ہے روحانی. میں نے کہا جہاں میرا بیان ہے. کہتے نہیں آپ کا وہ تو نہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے روحانی پروگرام تو وہ ہوتا ہے جہاں روح کا بیان ہو. قرآن روح ہے اور روح کی غذا ہے. تو جہاں روح بیان ہو، روحانیت کا علاج ہو، روحانی پروگرام وہی ہوتا ہے. قرآن مقدس کو اللہ نے روح فرمایا ہے. مستالہ والو قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا اوحینا الیک روحا من امرنا. ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے روح کی. کس کی؟ روح کی. جس طرح روح کے بغیر زندگی نہیں ہے، اسی طرح قرآن کے بغیر زندگی. یہ روح ہے، زندگی ہے. یہ تو ایسی کتاب ہے. اور مسئلہ والو اگر غلط نہ ہوں تو آپ تائید ضرور کرنا. کائنات کے لوگوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، بارش کا پانی آسمان سے برستا ہے، قطرے برستے ہیں تو اس سے زمین میں انقلاب آتا ہے. بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے، مردہ زمین آباد ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. مردہ زمین سے بیج زندہ ہو کے باہر آتے ہیں، پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں. تو مستالہ والو اگر آسمان سے برسنے والے پانی میں زمین کے لیے انقلاب ہے، آبادی ہے، زندگی ہے، تو پھر آسمان سے قرآن کی صورت میں برسنے والی آیتوں سے زندگیوں کا انقلاب کیوں نہیں آئے گا؟ بارش سے زمین میں انقلاب آتا ہے اور قرآنی برسات سے دل والی زمین میں انقلاب آتا ہے. بارش سے زمین پہ پھل پھول کھلتے ہیں، قرآن والی برسات سے دل میں ایمان کے شمع روشن ہوتے ہیں، ہدایت کے چشمے جاری ہوتے ہیں. تو قرآن ایسی کتاب ہے جو زندگیاں دینے والا ہے. یقین کیجئے اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی معجزہ نہیں ہے. میرے پیغمبر کا واحد معجزہ یہ قرآن ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اسے کہا جاتا ہے المعجزۃ الخالدۃ الدائمۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر کا وہ معجزہ کہ پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی برقرار ہے. قیامت تک یہ معجزہ رہے گا اور اپنی طاقت کے ساتھ، پاور کے ساتھ، تاثیر کے ساتھ. یقین کیجئے قرآن کی تاثیر آج سن لیجئے مجھ سے. میں کیا سناؤں گا؟ رب کا قرآن خود کہتا ہے. یہ میرے سامنے 28واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الحشر ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کیا عجیب انداز ہے. لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم یہ قرآن نازل کرتے، اتارتے، علی جبل، کسی پہاڑ پر. علامہ شنقیطی اضواء البیان میں عجیب معنی کرتے ہیں، یعنی وہ فرماتے ہیں ہم پہاڑ کو مخاطب بناتے، ہم پہاڑ کو زندہ کرتے، مکلف بناتے، پھر قرآن کے ذریعے پہاڑ کو خطاب کر
کرتے تو قرآن بھی پہاڑ بھی قرآن کا خطاب سننے کے بعد اللہ کے خوف اور خشیت سے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پہاڑوں پہ قرآن کا یہ اثر ہے اور انسانوں پہ قرآن کا کیا اثر ہے؟ آجا سنتا جا۔ اللہ کا قرآن، سورت کا نام سورت زمر ہے، 24واں پارہ ہے۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے نازل کیا ہے احسن الحدیث، بہترین بات کو، بہترین بیان، بہترین تقریر، بہترین خطاب کو نازل کیا ہے۔ اور تاثیر کیا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں رب کا خوف ہوتا ہے ان کے وجود پہ، چمڑوں پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اقشعرار ہمارے ہند کو بولی میں کہتے ہیں سکنڈے کھل گئے، جب وجود پہ بال کھڑے ہو جائیں۔ پنجابی سرائکی میں میرے خیال سے کہتے ہیں لوں کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں رب کی خشیت ہوتی ہے ان کے وجود پہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی تاثیر ہے، اور صرف بال ہی نہیں، یہ تو باہر کا اثر ہے۔ اندر کا اثر کیا ہے؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے وجود اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، موم ہو جاتے ہیں، پتھروں کی طرح سخت دل موم ہوتے ہیں۔ موم ہونے کے بعد اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ ایک مقام ہے۔ اب ذرا آئیے قرآن تیسرے مقام پہ کیا کہتا ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 7واں پارہ ہے، سنیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ اکبر، کیا تاثیر ہے میرے رب کے کلام میں۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ لوگ سنتے ہیں وہ قرآن جو رسول کی طرف اتارا گیا ہے تو اثر کیا نکلتا ہے؟ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آنکھ تب نم ہوتی ہے جب سب سے پہلے دل میں غم درد اٹھتا ہے۔ ایسا ہے، دل کے غم کے بغیر آنکھ نم نہیں ہوتی، تو دل نرم ہوتے ہیں، وہ پھر آنسو کی شکل میں آنسو باہر آتے ہیں۔ تفیض من الدمع، آپ کہیں گے بلا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں روتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا مما عرفوا من الحق، کہ انہوں نے حق پہچان لیا کہ آج تک تو ہم یہ کہتے آ رہے تھے، یہ کرتے آ رہے تھے، لوگوں نے ہمیں یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی تھیں، آج جب قرآن سنا تو پتہ چلا حق تو یہ ہے، تو رو پڑتے ہیں، روتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا آمنا
فاکتبنا مع الشاہدین۔ اللہ ہم تو ایمان لے آئے، اب ہمیں اپنی توحید کے گواہوں میں سے لکھ دے اللہ۔ آج تک جو شرک کا پرچار کرتے رہے، اللہ توبہ، اب تیری توحید کے گواہ بن چکے ہیں۔ آج کے بعد قرآن سننے کے بعد تیری وحدانیت کے چرچے کریں گے۔ فرمایا اور کوئی شک نہیں ہے ہماری پہچان قرآن ہے۔ کیا؟ ہماری پہچان رب کا قرآن ہے۔ ہمارے علماء کو دیکھو، جب یہ ممبر پہ آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں رب کا قرآن ہوتا ہے، ان کی تقریریں سنو، رب کا قرآن سناتے ہیں۔ اس لیے لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں مولانا صاحب، مفتی صاحب، فلانا صاحب، کوئی میٹھیاں گلاں کرو۔ کیڑیاں گلاں؟ کوئی میٹھیاں گلاں۔ کبھی لوگ کہتے ہیں کوئی سونا جہا آواز کر دیو۔ کیا؟ ہاں، واز ہوئے سونا جہا۔ کبھی کہتے ہیں کوئی سونی جی نصیحت دیاں گلاں کرو۔ قرآن میں رب نے کہہ دیا میرا پیغمبر ذکر بالقرآن، نصیحت کرنی ہے آپ نے تو قرآن سے کرنی ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، میرا پیغمبر نصیحت کرنی ہے تو قرآن سے کرنی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے تو قرآن ہے، نصیحت ہے تو قرآن ہے، واز ہے تو قرآن ہے۔ اور اگر یہ کہوں قرآن واز ہے تو میرا نبی اس واز کا واعظ ہے، قرآن ہدایت ہے تو میرا نبی ہادی ہے، قرآن نصیحت ہے میرا نبی ناصح ہے، قرآن ذکر ہے میرا نبی مذکر ہے، قرآن اجمال ہے میرا نبی تفصیل ہے، قرآن متن ہے میرا پیغمبر اس کی تشریح ہے، قرآن روح ہے میرا پیغمبر اس کے لیے بدن ہے۔ اور اگر کہوں قرآن نور مبین ہے میرا نبی سراج منیر ہے، قرآن رحمت للمؤمنین ہے میرا نبی رحمت للعالمین ہے، قرآن خطبہ ہے میرا پیغمبر خطیب ہے، قرآن بیان ہے میرا پیغمبر مبین ہے، اور قرآن حکمت ہے میرا پیغمبر حکیم ہے۔ کائنات والو اگر یہ کہوں قرآن علم کا خزانہ ہے، میرا پیغمبر اس علم کے عمل کا خزانہ ہے۔ یہ تو ہے ہی ایسی تاثیر والی کتاب۔ میں بات کر رہا تھا قرآن کی تاثیر دیکھو، پہاڑوں پہ، چٹانوں پہ، پتھروں پہ، انسانوں پہ تاثیر کیا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، 9واں پارہ، سورت کا نام سورت الانفال ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین، یقیناً بے شک مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ سورت زمر میں فرمایا ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ادھر فرمایا ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا اثر ہے۔ اچھا، قرآن تو کہتا ہے مومن وہ ہے جب وہ ذکر کیا جائے اللہ کا تو دل ڈر جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ ذکر کیا جائے تو کودنے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ نہیں دیکھے، اچھلنے لگتے ہیں، اپنے وجود کا بھی پاؤں آسمان کی طرف ہیں، پگڑی ادھر جا رہی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جی
ایسے الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، کبھی تو بانسوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں ایک وجد میں آیا تو اس کو اور کوئی چیز نہیں ملی، تو جو شامیانے وغیرہ لگے ہوئے تھے نا، اس کے نیچے بانس لگایا گیا، سیدھا بانس پہ چڑھ گیا۔ تو کسی نے پوچھا یہ کون سا سلسلہ ہے؟ سلسلے نا بھائی، چشتیہ ہے، قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، قلندریہ ہے، فلاں ہے، کون سا ہے؟ تو کسی نے کہا یہ سلسلہ چھلانگی یا پھلانگی اور بانسیہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے میرا دوست؟ مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور اگلی آیت کا اگلا ٹکڑا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب ان پہ رب کا قرآن پڑھا جائے، اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان میں اضافہ اور قوت بڑھ جاتی ہے، نورانیت بڑھ جاتی ہے۔ مستالہ والو، آپ قرآن سن رہے ہو، ایمان مضبوط ہو رہا ہے کہ نہیں؟ او بولو، جن کا ہو رہا ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا زادتہم ایمانا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں لوگوں، اگر ایمان بنانا ہے تو ایمان کی کتاب قرآن ہے۔ اللہ، بجلی شریف چلی گئی ہے؟ بجلی گئی ہے؟ یہ پنکھے جو چل رہے ہیں، اچھا، بس تھوڑا سا آپ توجہ میری طرف کیجئے۔ کیا کریں، ہر چیز بجلی پہ چلتی ہے۔ بجلی والوں نے بھی موقع تلاش کیا ہے۔ اکثر گاڑیوں پہ میں لکھا دیکھتا ہوں، کوئی لوگ کہتے ہیں سب کو عید مبارک سوائے واپڈا والوں کے۔ میرے خیال سے وہ بھی کسی نے جل کر لکھا ہوتا ہے جی، کیونکہ ہمارے ہاں جب لوگ دل جلے ہوتے ہیں نا، تو وہ دل کی جلن گاڑیوں کی شیشوں پہ لکھ دیتے ہیں، جو دل کی عکاسیاں کرتی ہیں، ایسے جملے۔ تو بہرحال چھوڑیے، میری طرف توجہ کیجئے۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومنوں پر جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ واہ قرآن، تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، کیا لڑی جوڑی ہے، کیا عجیب ربط ہے۔ فرمایا جب ذکر اللہ کا ہوتا ہے تو دل ڈر جاتا ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر وہ توکل اللہ پہ کرتے ہیں۔ ایمان مضبوط ہو تو پھر کسی زندے مردے پتھر پہ ان کا بھروسہ توکل نہیں ہوتا، پھر وہ توکل کرتے ہیں تو کس پر؟ قرآن تو اسی لیے کہتا ہے
کہ مومن اللہ پر توکل کرتے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والو اللہ پہ توکل کرو۔ قرآن کی تاثیر بتلا رہا تھا پہاڑوں پہ، انسانوں پہ، مومنوں پہ، اور قرآن کی تاثیر ذرا سنتے جائیے میرے دوستوں خود صاحب قرآن پر۔ اللہ، صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس کے اوپر قرآن کی تاثیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن ابی فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن سناؤ۔ استاد شاگرد سے کیا کہتے ہیں؟ مجھے قرآن سناؤ۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے جواباً عرض کیا اقرأ علیک وانزل علیک یا رسول اللہ، کیا میں آپ پہ قرآن پڑھوں آپ کے سامنے، حالانکہ قرآن تو اترا ہی آپ پر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، او میرا شاگرد جس طرح قرآن خود پڑھنا مجھے پسند ہے، اسی طرح کسی دوسرے سے قرآن سننا بھی مجھے بہت پسند ہے۔ میرا کوئی شاگرد پڑھے، میرے کانوں میں قرآن کی آواز آئے، قرآن سننا یہ الگ مستقل عبادت ہے۔ تو حضرت ابی فرماتے میں نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا گیا یہاں تک کہ سورۃ نساء پڑھ رہا ہوں۔ آتے آتے سورہ نساء کی جب ان آیتوں پہ پہنچاؤں کہ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جب ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور میرا پیغمبر ہم آپ کو بھی ان پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی نبی کریم فرمانے لگے حسبک حسبک، کافی ہے، ٹھہر جاؤ۔ جب میں نے سر اوپر اٹھایا چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھا تو فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ اکبر۔ خود صاحب قرآن پہ اثر دیکھ لیجئے قرآن کا۔ اور ذرا مستالہ والوں کیا یاد رکھو گے، آج سنتے جاؤ رب کا قرآن۔ یہ تو مومن تھے، انسانوں پہ، مومنوں پہ، اب ذرا کافر پہ قرآن کا اثر دیکھ لیجئے۔ جبیر ابن مطعم کہتے ہیں غزوہ بدر میں ہمارے کچھ دوست رشتہ دار قیدی ہو گئے، 70 کافر بدر میں مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ تو جو گرفتار ہوئے پیغمبر پاک نے فرمایا فدیہ لے کے ان کو کیا کر دو، رہا کر دو۔ اب ہر قیدی کے رشتہ دار آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، جو بات طے ہوتی ہے اور اسے چھڑا کے لے کے جاتے ہیں۔ جبیر ابن مطعم کہتے ہیں میں بھی مکہ سے چلا، مدینہ منورہ پہنچتا ہوں۔ جب میں مدینہ پہنچتا ہوں مغرب کا وقت ہے، مسجد نبوی پہنچا، کہتے ہیں مسجد نبوی میں آیا تو نماز مغرب کھڑی ہے اور مصلی پہ خود اللہ کے پاک پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نماز مغرب میں اللہ کے پاک پیغمبر نے سورہ طور کی تلاوت شروع کی ہوئی۔ کون سی سورت؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ
والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. پڑھتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے محبوب اس آیت پہ پہنچتے ہیں، آیت نمبر 35 پہ. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ لوگ ویسے ہی پیدا کیے گئے بغیر کسی چیز، بغیر کسی سبب اور مقصد کے، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ جبیر بن مطعم کہتے ہیں ادھر اس آیت تک اللہ کے پیغمبر پہنچتے ہیں، قریب تھا کہ میرا سینہ پھٹ جائے قرآن کی تاثیر سے. ادھر نماز مکمل ہوتی ہے، میں پہل کر کے آگے بڑھتا ہوں. میں نے کہا قیدیوں کی بات کرنے آیا تھا، لیکن پہلے کلمہ پڑھائیے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور بابا چلاسی کیا کہتے ہیں؟ کتاب من اللہ لا ریب فیہ، رسول من اللہ لا عیب فیہ. اور علامہ صابونی کیا کہتے ہیں؟ شریعت اللہ للانسان تبیانو، شریعت اللہ للانسان تبیانو، وکل شیء سوی القرآن خسرانو. قرآن کو رد کرو گے خسارہ ہی خسارہ، تباہی و تباہی، بربادی ہے. میرا دوست رب کا قرآن سنتا جا. یہ تو قرآن کا اثر انسانوں پہ ہے، قرآن کا اثر فرشتوں پہ کیا ہے؟ سنا دوں؟ اسید ابن حضیر رات کو اپنے گھر میں قرآن کھولتے ہیں، پاس ہی کمرے میں گھوڑا باندھا ہوا ہے، گھوڑے کے پاس اس کا بیٹا یحییٰ سویا ہوا ہے، چھوٹا بچہ ہے. کہتے ہیں قرآن پڑھتا ہوں، گھوڑا بدکنے لگتا ہے. جیسے ہی میں مگن ہوتا ہوں تلاوت میں، گھوڑا بدکنے لگتا ہے. میں پھر رک جاتا ہوں، جیسے ہی رکتا ہوں وہ ٹھہر جاتا ہے. پھر پڑھتا ہوں، وہ پھر بدکنے لگتا ہے. میں نے جلدی سے تلاوت مکمل کی، کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو نہ کچل ڈالے. تلاوت مکمل کی، جیسے ہی کمرے سے باہر نکلتا ہوں دیکھتا ہوں میرے صحن سے بادل کا ایک ٹکڑا نما کوئی چیز اٹھتی ہے، اس میں نورانی چراغ جل رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں یہ نظارہ، وہ ٹکڑا نورانی چلتے چلتے میری نظروں سے اجل ہو گیا. یہ حیرانگی دیکھنے کے بعد صبح پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ رات کو تو یہ معاملہ ہوا ہے. تو مستالہ والوں میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے اسید بس نہیں کرنی تھی، پڑھتے رہنا تھا. اقرا اقرا، او میرا اسید اگر تو پڑھتا تو یہ کوئی خطرے کی چیز نہیں. تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ تو رب کے فرشتے تھے جو آسمان کی بلندیاں چھوڑ کے تیرا قرآن سننے آئے تھے. اللہ اکبر. قرآن کا کمال ہے. اور ایک نقطہ ایک اور بھی آپ کو سنا دوں. علماء بیٹھے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ، معارف السنن میں، بہقی میں، کئی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کی تلاوت یہ انسان کی خاصیت ہے. اللہ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے، فرشتوں میں جبریل کے سوا کسی میں تلاوت کی طاقت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟
جبریل کے علاوہ کسی میں تلاوت کی طاقت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے تو فرشتے بلندیاں چھوڑ کے سننے آ جاتے ہیں. اٹھا لیجئے ذخیرہ کتابوں کا، دیکھ لیجئے، یہ تو آپ کو ملے گا فرشتے تسبیح کرتے ہیں، یہ تو آپ کو ملے گا رکوع اور سجدے میں سبوح قدوس کہتے ہیں، یہ تو آپ کو ملے گا. لیکن یہ کہیں نہیں ملے گا کہ فرشتے بیٹھ کے تلاوتیں کرتے ہیں. آپ کو نہیں ملے گا. تلاوت کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے. شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے، انسان بنایا. اور قرآن کہتا بھی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو میں بات کر رہا تھا کہ فرشتوں پہ قرآن کا اثر، یہ تو میں نے ایک مثال دے دی ہے. اب ذرا سنیے کہ فرشتوں کے علاوہ جنوں پہ قرآن کا اثر کیا ہے. بس میں آخری جملے ہیں، میری تقریر ختم. بس میری بھی ہمت جواب دے گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں، کون سی وادی میں؟ وادی نخلہ میں نماز پڑھا رہے، اللہ اکبر، فجر کی. جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوتا ہے. کون سی جماعت کا؟ جنات کی جماعت کا گزر ہوتا ہے. جیسے ہی دیکھتے ہیں 7 یا 9 کی تعداد ہے، میرے پیغمبر کی زبان سے قرآن سنا تو سنتے ہی ایک دوسرے سے کہنے لگے حلموا الی مقصودکم و مطلوبکم، ہماری مقصد کی چیز اور مطلوبہ چیز یہی ہے. جب پاس آتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ الاحقاف 26واں پارہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. قرآن سنتے ہی کہنے لگے انصتو، کیا ہو جاؤ؟ اللہ، یہ ادب ہے قرآن کا. جب قرآن پڑھا جائے کیا کرو؟ چپ ہو جایا کرو. جب وہ ادب میں چپ ہو گئے تو چند لمحے پہلے اگر وہ کافر تھے تو چند لمحے بعد میرے پیغمبر کے صحابہ بن گئے. جنوں میں صحابہ بن گئے، ایمان لے آئے. اور صرف ایمان ہی نہیں لائے، قرآن کیا کہتا ہے؟ سورت جن میں قرآن نے کہا اللہ اکبر، کیا کہنے لگے؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد، جو رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پس ہم ایمان لے آئے. چند لمحے قرآن سنا تو موحد بھی بن گئے اور شرک کی تردید کرنے والے بھی بن گئے، شرک کی تردید بھی کرنے لگ گئے. یہ تو جنوں پہ قرآن کا اثر ہے. کیا ہے؟ کمال ہے رب کے قرآن میں. تاثیر ایسی ہے، زندگیاں بدلنے والا ہے قرآن. آؤ اپنے دل و دماغ کو تازہ کیجئے قرآن سے. یقین کیجئے حضرت عثمان ابن عفان کا تعلق قرآن سے اتنا ہے، جب قرآن سے ان کی دوستی ہے، قرآن سے ان کا تعلق ہے تو قرآن ہی کے متعلق عجیب باتیں کہتے ہیں. آج جو فرمان مصطفیٰ
ہر مسجد کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، بلکہ قرآن کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث کے راوی بھی عثمان ہے، عثمان کا تعلق قرآن سے، اور خود حضرت عثمان کا فرمان، وہ عثمان کہتے ہیں لو طہورت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، لو طہورت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم، اگر لوگوں تمہارے دل پاک ہو جائیں تو قرآن جتنا مرضی پڑھو تمہارا دل نہیں اگتائے گا۔ یہ کوئی نہیں کرے گا بس جی میں سیر ہو گیا جی بھر گیا، نہیں۔ نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے، جتنا پڑے گا ہر دن لذت نئی ہوتی جائے گی، یہ کمال ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں انی لأکرہ ان یمر علی یوم وَأَنَا لَا أَنظُرُ فِي الْمُصْحَفِ، مجھے یہ بات سخت ناگوار ہے کہ مجھ پہ ایک دن بھی ایسا گزرے جس دن میں رب کا قرآن نہ دیکھ لوں، ہے اندر کھول کے نہ دیکھ لوں۔ لوگوں کیسی بدبخت اس دنیا میں ہوتے ہوں گے جو مہینے گزر جاتے ہوں گے قرآن نہیں دیکھا، ہاں سال گزر گئے ہوں گے رب کا قرآن نہیں کھولا ہوگا، ایسے بھی ہوں گے زندگی گزر گئی لیکن اس نے کبھی رب کا قرآن کھول کے، پھر ایسا مر جائے تو جنازے میں سب قرآن لے جایا جاتا ہے، ساری زندگی ہاتھ لایا ہی نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، جنازے میں قرآن ساتھ جا رہا ہے، ساری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، پھر کیا کہتے ہیں جنازے کے بعد دائرے میں گھماؤ، دیکھیں وہ دائرہ، پیسوں کا ایک بنڈل بھی ساتھ ہوتا ہے، روزے جو نہیں رکھے سارے معاف، نمازیں نہیں پڑھتا رہا جان بوجھ کے نہیں پڑھتا رہا وہ بھی معاف، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور ساری چیزیں معاف کروا رہا ہے۔ ہمارے پاکستان میں ہر چیز کے ٹھیکے ملتے ہیں، روڈوں کا ٹھیکہ ٹھیکیدار کو ملتا ہے، یونیورسٹیوں کالج تعمیر کرو ٹھیکہ ہے، آپ نے پارک بنانی ہے ٹھیک ہے، چمن بنانا ہے ٹھیکہ ہے، یہ مردے بخشوانے دا ٹھیکیدار بھی دیکھے نہیں کدے، ہاں مردے معاف کرانے کے بھی لوگوں نے ٹھیکے دیے، باپ آپ کا مرا ہے ٹھیکہ کسی اور کو بخشوانے کا دیا ہے، اللہ کے بندو ایک جگہ جانا ہوا، ایک قبر کے ارد گرد دیکھتا ہوں 15-20 طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، سر دھن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ آدمی بڑا امیر تھا، اس کا باپ مرا ہے، وہ تو ادھر آیا ہی نہیں، بس جنازہ پڑھ کے چلا گیا ہے، تو ہمارے جو مدرسے کے محتمم صاحب کو پیسے دے گیا ہے کہ آپ نے 40 دن تک ہر عصر کے بعد مغرب تک یہ ٹھیکہ آپ کا ہو گیا میرے باپ کو جنت پہنچانے کا، شروع ہے۔ ساری زندگی قرآن دیکھا نہیں، اب جنازے کے ساتھ قرآن لے جانے سے کیا فائدہ؟ ساری زندگی قرآن کے خلاف چلتا رہا، نماز معاف کراتا ہے قرآن سے پیسوں کے بنڈل کے ساتھ، کیا فائدہ؟ ساری زندگی قرآن کو دیکھا نہیں، کفن پہ قرآن لکھوا دیا تو کیا حاصل؟ قرآن ساری زندگی دیکھا نہیں، قبر پہ ساری آخری صورتیں آیت الکرسی سورہ اخلاص لکھ دی تو کیا فائدہ؟ ساری زندگی قرآن کے خلاف چلتا رہا، قبر پہ جملہ لکھ دیا آخری آرام گاہ۔ او بھائی آپ کو کیا پتہ آرام گاہ ہے کیا عذاب گاہ ہے؟ اتنا آسان ہے میرا بھائی، آئیے تعلق قرآن سے جوڑ لیجئے۔ فرمایا ایک دن گزر جائے میں رب کا قرآن کھول کے نہ دیکھوں، یہ بات مجھے ناگوار گزرتی ہے۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کوئی انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اتنا تو آج ارادہ کر لو
کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے زندگی کے جو باقی دن ہیں کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن ہم رب کا قرآن نہ دیکھ لیں. کریں گے کوشش، زندگی باقی ملاقات باقی. سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. اللہ ہماری حاضری قبول اور منظور فرما. مولا کریم جو لوگ دور دراز سے آئے ہیں بیٹھے ہیں قرآن سنا ہے، اللہ سب کا سننا سمجھنا قبول فرما. ان ساعتوں، ان لمحوں اور ان قدموں کو اللہ کامیابی کے قدم لکھ دے اے اللہ. اور جتنے لوگ پردیسی ہیں، مسافر ہیں، دور سنتے ہیں، کبھی ان کی ملاقات بھی مجھ سے نہیں ہوئی تو یہ کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سنتے ہیں. اکثر پردیسی دعاؤں کا کہتے ہیں، میں دعا گو ہوں اللہ سب کی مشکلات حل فرمائے. اللہ سب کو قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائے اور اس بستی کو اللہ کتاب و سنت کے نور سے منور فرمائے. ہمارے سینے دل و دماغ کو اللہ قرآن کے نور سے منور فرمائے، معطر فرمائے، مطہر فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.